الدین خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود نے جو متنازع تفسیر لکھی ہے، تفسیر صغیر، جس کے بارے میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس میں جو اس نے تحریفات کی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں اس نے قرآن پاک میں تحریفات کی؟ جو قادیانیت ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں، مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنی کو 100 کے قریب اس کی بکس ہیں، اگر آپ اس کی ساری کتابوں کا مطالعہ کریں، آگے اس کے جو بیٹے ہیں بشیر الدین محمود، بشیر احمد، آگے جو خلیفہ ہے ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی پوری عمارت جو ہے وہ تحریفات پہ کھڑی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو ہماری ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا، نزول کا عقیدہ۔ اس میں نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے کہ تم میں ضرور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، عیسیٰ ابن غلام مرتضیٰ نہیں، عیسیٰ ابن مریم لفظ۔ اس کے بعد مرزا قادیانی سے کہا کہ جی وہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ان سے۔ جی، تو اس نے کہا جی کہ مریم جو ہے وہ میرا نام اللہ نے مریم رکھا قرآن مجید میں، اور اگر اللہ نے قرآن مجید میں میرا نام مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی صورت، کون سی آیت ہے، کس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کا نام جو ہے وہ مریم رکھا؟ آگے اسی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مرکزی جامع مسجد کا شرقی کنارہ جو سفید ہے وہاں اتریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ تو دمشق کبھی گئے ہی نہیں۔ اس نے کہا جی دمشق سے مراد قادیان ہے۔ یہ ان کا لٹریچر اسی پہ اس کی بیس ہے ساری۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ ان کا حلیہ بیان کیا کہ گنگریالے بال ہوں گے، ایسے جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں، چہرہ گندمی ہوگا، اور ساتھ فرمایا کہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی۔ مرزا قادیانی سے کہا کہ یہ 2 زرد رنگ کی چادریں آپ تو کبھی پہنی نہیں۔ اس نے کہا چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے دھڑ کی، ایک نیچے والے دھڑ کی۔ ایک میری آنکھیں پیلی ہیں، ہیپاٹائٹس کی کا مریض ہوں، دوسرے مجھے دست آتے ہیں، دستوں کی بیماری ہے، لہٰذا یہ چادروں سے ان کی اپنی ڈکشنری دیکھیں۔ آگے چلیں، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کریں گے، اور مقام بتایا کہ وہ مقام لد پہ قتل کریں گے۔ اب مقام لد اسرائیل میں ہے، اس کا ایک بیس ہے۔ تو مرزا قادیانی سے پوچھا جی کہ یہ لد، کہتا جی لد سے مراد لدھیانہ ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے لٹریچر میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، چونکہ پروگرام متحمل نہیں ہے وہ سارے میں ریفرنس آپ کو دکھاؤں۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا قادیانی کی ایک وحی ہے، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اے مرزا قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ وہ پھر جو مرزا قادیانی نے تعویلات کی، اس پوری تعویلات، یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا، یہ ساری تعویلات پہ پورا ان کا یہ گروہ مطلب مذہب جو ہے کھڑا ہے۔ چلیں اب تفسیر صغیر پہ آ جائیں۔ جی تفسیر صغیر، اب دیکھیں تفسیر صغیر کے بالکل ویری بگننگ پہلے صفحے پہ انہوں نے بشیر الدین محمود لکھا اور آگے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹرم تو استعمال ہی نہیں کر سکتے، یہ تو مخصوص ہے صحابہ یہ کرام کے مخصوص لیے۔ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا وہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے، اور پوری امت اس لفظ پہ مطلب نہ جی متفق ہے، وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے جو انہوں نے کہا کہ وہ جو باتیں ہیں اس آخرت کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ آنے والی موعود، جی آنے والی موعود باتوں، یعنی مسیح موعود مرزا قادیانی کی جو موعود وہ باتیں ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ 1400 صدیوں میں کسی آدمی، کسی مفسر، متکلمین، صحابی، کسی تابعی، کسی نے یہ ترجمہ کیا ہی نہیں اس کا، ہمیشہ اس کا آخرت آتا ہے۔ اچھا حضرت آگے چلتے ہیں، آگے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے جو ہیں یہ بیان اللہ رب العزت نے کی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ، اس کے بعد برس کے مریض کو ٹھیک کیا، اس کے بعد جو پیدائشی نبینہ ہے ان کو ٹھیک کیا،
اس کے بعد وہ چڑیا مٹی کے بنا کے پرندے ان کو انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی نہیں یہ اچھا ان کے لٹریچر میں ایک بات وسیم صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت توہین کرتے ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو یورپ جو اس لیے شراب پیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے, ان کی دادیاں اور نانیاں کہتے ہیں یہ پروسٹیچیوٹ تھی, پھر کہتے ہیں ان کو گالیاں دینے کی عادت تھی, بالکل یہودیوں والا سٹائل. اب اسی طرح انہوں نے آ کے یہ کیا کہ ان کے معجزات کا انکار کیا. ٹھیک, اچھا اس میں کیا کیا, اس میں انہوں نے یہ کیا کہنے لگے جی وہ تو اکار ہی نہیں سکتے کسی مردہ کو. اللہ کے بندو وہاں تو لکھا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. دیکھیں معجزہ یا کسی ولی کی کرامت یہ اللہ کی اجازت باذن اللہ کے بغیر ہو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا اس کے بعد کہنے لگی برس کا مریض تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو عام ڈاکٹر کر لیتا ہے. حالانکہ برس کا مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, سال ہر سال لگ جاتے ہیں کمپلیٹ. پھر انہوں نے کہا جی وہ تو کسی کو کالا موتیا سفید موتیا تو وہ ٹھیک کرتے تھے, اچھا وہ مادر اندھے کو نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ اکما وہ آیا کہ وہ تو واقعتاً پیدائشی اگر نبی بھی ہے مستقل طور پہ اس کو بھی معجزوں کا انکار کیا. آگے حضرت آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے, اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ ایک انہوں نے تدبیر کی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا ہے, اور ایک اللہ نے تدبیر کی کہ میں نے ان کو بچانا ہے. تو اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والے, یہ سٹارٹ ہے. اور آگے آگیا اس کا یاد کرو عیسیٰ اس کا للو یا عیسیٰ انی متوفی کا, کہ جب ہم نے آپ کو پورا اٹھا لیا. اب یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ پاک نے کہا کہ میں تمہیں وفات دوں گا, تو پیچھے تدبیر کس بات کی ہے. پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت تشریف لائیں گے, یہ ضروریات دین میں سے ہمارا عقیدہ. اب یہ قادیانی دیکھیں, اس میں بشیر الدین نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت, مطلب متوفی کا معنی کہ فوت ہیں, وہ فوت ہو گئے, وہ تو اس کو مانتے نہیں. اور مرزا قادیانی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے اور مرزا قادیانی. اسی طرح حضرت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 بڑی معروف ہے جو ختم نبوت پہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس میں خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں, پوری امت سے الٹ. کبھی اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا, یعنی کسی اور مفسر قرآن نے ایسا ترجمہ نہیں کیا. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے اور ہمارے جو ان کے لٹریچر میں جو 13 صدیوں کے جو مجددین ہیں وہ ہمارے اور ان کے بالکل کریکٹ ہیں, ملتے ہیں آپس میں. انہوں نے بھی نہیں کیا. یہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے, ختم نبوت کا مطلب, خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس پہ نبیوں کی مہر, کہ جس پہ مہر لگاتے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی بنے گا. ان کے ہاں نبی دیکھیں نبوت وہبی اور کسبی, نبوت ہوتی وہبی, اب کسبی نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی ریاضت کے ساتھ, یہ کہتے ہیں ریاضت اتنا انہوں نے ریاضت اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, اتنی اطاعت کی مرزا قادیانی نعوذ باللہ کہ وہ نبی بن گیا. اب دیکھیں جی ذلی غیر تشریح. اب دیکھیں اندازہ, یہ لکھا ہوا ذلی نبی انہوں نے کہ بروزی نبی لکھا ہے. بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صحابہ کرام نے اطاعت نہیں کی, تابعین نے نہیں کی, تبع تابعین نے اطاعت نہیں کی. انہوں نے کوئی علیحدہ کسی ائمہ نے, اس میں کتنے لوگ آئے پوری 14 صدیوں میں. اب ہوا, میں آپ کو آگے بات بتاتا ہوں اس کے بعد, کہ مرزائی بھی قادیانی بھی ختم نبوت کے یقین رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی رکھتے ہیں. حضرت 14 صدیوں میں یہ کہتے ہیں نبوت رحمت ہوتی ہے, لہذا رحمت جاری رہنی چاہیے. ان سے پوچھا جائے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا قادیانی تک کون نبی ہے, کہتے ہیں کوئی بھی نہیں. یعنی یہ دور رحمت سے خالی رہا. اب مرزا قادیانی 1908 میں مرا ہے. اب جناب دیکھیں 100 سے زیادہ سال ہو گئے. اب ان سے جو پوچھیں کہ اس عرصے میں نبی کون ہے, حضرت یہ مرزا قادیانی کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں. یہ مرزا قادیانی کے آپ آ کے رک گئے, یہ آخری نبی, انہوں نے خلافت قائم کر دی جی کر دی ہے. لیکن بات تو ہے یہ جب نبوت جاری کہتے ہیں تو بتائیں کون نبی ہے. یہ نبی مرزا قادیانی پہ آ کر رک گئے. اس کے بعد حضرت دیکھیں سورۃ صف کی آیت میں بڑی مشہور ہے, آیت نمبر 6 جو ہے سورۃ صف کی, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیشگوئی کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک آنے والی جو ہستی ہے وہ بائبل کی
پیشگوئی اس کا تفسیر صغیر کا مجھے پیج نمبر ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے؟ جی اس کا جی یہ جو میں نے پہلی بات کی ہے جو سورۃ بقرہ کی وہ پیج نمبر 5 ہے. اس کے بعد آل عمران کی جو آیت ہے جو معجزات والی ہے وہ 86 اس کا پیج نمبر ہے, اور آگے 87 ہے, اور ابھی جو ختم نبوت والی ہے وہ اسی کا پیج نمبر 550 ہے, اور آخری جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد جو یہ ہے 743 پیج پہ یہ انہوں نے یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا اب حضرت دیکھیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والا وہ احمد ہے. یہ کہتے ہیں کہ احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز آئے گا, ذلی آئے گا, اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی. اب اس سے زیادہ تحریف کیا ہو سکتی ہے؟ بروز اور ذلی جو بڑے مشکل سے گاڑے سے الفاظ ہیں, جی آسان ترجمہ اس کا کریں. حضرت بروز کہتے ہیں کہ یہ ہندوانہ اصطلاح ہے کہ ایک نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کئی صدیوں بعد کئی سالوں کے بعد اس کی روح آ کے کسی بندے میں آ جاتی ہے. یہ بروز ان کا وہاں سے تناسخ, اور بروز یہ ہندوانہ. ذلی حضرت بڑی خطرناک ہے. ذلی یہ ہے کہ آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کا ذل ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جی مطلب وہ دیکھیں نا یہ اصطلاحیں ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کبھی اسلامی لٹریچر میں. یہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو ایک مطلب اسی لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہا تھا کہ انہیں یہ چیزیں دیکھنے کے بعد کہ قادیانی دھوکے باز غیر مسلم ہے.